اور پھر آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر سینیٹر فیصل جاوید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ریونیو تمام چیزیں کمال کی رہی، ہیلتھ کارڈ، ڈیمز، 10 ڈیمز پروجیکٹ، تو کافی جو کارکردگی ہے بہترین لی اور اس کی امپورٹ بل کی وجہ سے بھی تو مہنگائی کا ایک مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے تھوڑے سے پریشان تو تھے، ظاہر ہے، اور ہم انہیں بتانے کی کوشش بھی کی کہ دنیا پوری میں مہنگائی ہے اور وہ چیز باور تو ہوئی، لیکن یہ جو پی ڈی ایم نے ہمارے ساتھ کر دیا کہ ہماری پارٹی کے اندر، اور ہم نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ان کا بہت بہت شکریہ کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے۔ دو چیزیں انہوں نے کمال کی ہیں، ایک انہوں نے جو بیرونی سازش کی ہے وہ، اور دوسری انہوں نے جو عدم اعتماد کی تحریک جو اس سے لنکڈ ہے وہ جمع کرا کے پاکستان تحریک انصاف پر ایک خاص انہوں نے، ہم ان کا شکریہ بولیں گے کہ ہمارے ورکر کے اندر، ہمارے فالوورز کے اندر، پورے پاکستان میں ایک نئی جان آئی ہے۔ اب ایک اور بات پہ ان کو ہم نے اس شکریہ کے بدلے یہ جو چاہتے تھے 1.5 سال سے، اس سے زیادہ عرصے سے یہ ایک چیز چاہتے تھے، ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہے کہ ارلی الیکشن کیوں نہیں کراتے، الیکشن کی طرف جائیں۔ عمران خان صاحب، آپ تو عوام میں آپ کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے، آئیں الیکشن میں آئیں، اور ہم پاپولر ہیں، پی ڈی ایم پاپولر ہے، الیکشن کی طرف آئیں۔ اب ہم نے کہا آ جائیں بھائی الیکشن کی طرف، اب آ جائیں، اور اب بھاگ رہے ہیں، اب آئے نا، میدان میں آئے، میدان حاضر ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے۔ ایک آپ کی بیرونی سازش جو 3 ایجنٹس یہاں لے کر کے آئے، 3 ایجنٹس، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور نون لیگ کے جو قائدین ہیں، تینوں ایجنٹس یہ سازش لے کر آئے، اس کو ایک سٹیج پہ ناکام بنا دیا عمران خان صاحب نے۔ اور دوسری، اب الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، کل ہمارا پارلیمنٹری بورڈ جو ہے اس کا پہلا اجلاس ہوگا، اور ہم تو پوری تیاری کی طرف نکل پڑے ہیں۔ اب تو ہم پوری تیاری کر رہے ہیں، اور اس بار ہمارے جو نظریاتی کارکن ہیں، جو ہمارے درینہ کارکن ہیں، جو نظریاتی کارکن ہیں، ان کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ یہ میں اپنی لیڈرشپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہیں آپ نے اس بار اگنور نہیں کرنا۔ اور ساتھ ہی میں ایک بڑی چیز جو ہونے جا رہی ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہوگا جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور اس میں کوئی بندہ بیچ میں انوالو نہیں ہے، مشینیں انوالو ہیں، کوئی پنچر نہیں لگا سکے گا، کوئی اس میں پنچر اب نہیں لگ سکیں گے، جو 35 پنچر پہلے لگے اس سے زیادہ پنچر لگے۔ اور اسی معزز عدالت کے سامنے کیس چلا تو معزز عدالت نے 21 فائنڈنگز دی اور کہا کہ باقی میں الیکشن میں کافی زیادہ مسائل تھے اس سسٹم کے اندر، اور ہم نے پھر وہ سسٹم کو آ کر کے ٹھیک کیا گورنمنٹ میں، تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ الیکشن ہوگا، جس کی وجہ سے یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے صاف و شفاف الیکشن ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اب بآسانی ووٹ کر سکیں گے۔ پہلے انہیں ٹکٹ کٹا کر کے پاکستان آنا پڑتا تھا، اب ایسا انہیں نہیں کرنا۔ اب وہ یہ کریں گے کہ جہاں پہ جس ملک میں ہیں انٹرنیٹ پہ جائیں گے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ انٹرنیٹ پہ جا کے آئی ووٹنگ کر سکیں گے وہاں بیٹھے بیٹھے۔ تو اس سے بھی الیکشن میں اوورسیز پاکستانیز کی جو ہے بھرپور جو ہے شمولیت کا ان کو موقع ملے گا، اور ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو 90 دن کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر انٹرنیٹ ووٹنگ کا بھی استعمال ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ دھاندلی کے خلاف عمران خان صاحب کی ایک بھرپور سٹرگل ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو یہ آ کر ای وی ایم کو ختم کریں۔ یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہو سکی۔ الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہی ہوگا، اور ان کی یہ سازش بھی ناکام ہوئی ہے، بیرونی سازش ناکام ہوئی ہے، اور الیکشن میں فری اینڈ فیئر الیکشن سے بھاگنے کی ان کی ایک جو کوشش ہے وہ بھی ناکام ہوئی ہے۔ تو اس الیکشن میں جس سے یہ بھاگ رہے ہیں، اور ان کی اپنی خواہش تھی کہ جی کیوں نہیں الیکشن ہو رہا، تو اب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو متحرک کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے ایک کیمپین کا آغاز کر دیا ہے،
جس کو لیڈ کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، جو اب کچھ دن کے بعد وزیر اعظم نہیں سابق وزیر اعظم ہو جائیں گے، اور پھر نگران وزیر اعظم جو آئیں گے. اس حوالے سے صدر نے خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم کو بھی جس وقت وزیر اعظم ہے، اور آؤٹ گوئنگ اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ آپ نے جو نام دینے ہیں، دونوں نے نام دینے ہیں نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، وہ نام دے دیں. اور اگر کوئی اتفاق اس سلسلے میں نہیں ہوتا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے، اس میں پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ بنتی ہے، اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن پیش رفت جو ہے وہ ہو چکی ہے. خط صدر مملکت نے لکھ دیا ہوا ہے. ہماری پوری تیاری ہے الیکشن کی. کل ہماری جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹری بورڈ کا اجلاس ہے، اور مختلف حلقوں میں جو پوٹینشیل جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی تیاری شروع کریں، اور وہ اپنی تیاری شروع کریں. خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں، اس بار فواد چودھری صاحب، اس بار آپ نے ہمارے جو درینہ کارکن ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو موقع دینا نظریاتی کو. اور یہ گھسپٹیے جو ہیں، یہ جو روایتی سیاستدان ہیں، انہوں نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خدا رائے نے ہماری پارٹی کے اب قریب نہ آنے دیجیے گا. یہ جو منارف اراکین ہیں، ان کی آپ نے حرکات دیکھ لی ہیں اور قوم نے فیصلہ کر لیا ہے. اب پی ٹی آئی جو بننے جا رہی ہے وہ اوریجنل پی ٹی آئی ہے، وہ پی ٹی آئی ہے جس میں وہ لوگ ہیں جو دل سے پاکستان کے لیے ہیں، بکنے والے نہیں ہیں، ضمیر فروش نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بھرپور کامیابی ہوگی. جی فواد. سب سے پہلے اب سے کچھ دیر پہلے اپوزیشن رہنماؤں کی شہزاد اکبر صاحب کو ذرا دکھا دینا کہ یہ جو سارے کہہ رہے تھے شہزاد اکبر باہر چلا گیا ہے. شہزاد اکبر باہر نہیں جاتا، مجھے لگتا ہے آپ ہی اندر جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ابھی اپوزیشن کے رہنماؤں کی کافی لمبا ہم نے نوحہ سنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی پریس کانفرنس میں کوئی 10-50 تو لیڈر ہیں، ہر ایک نے جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے، تو سارے جو ٹی وی کی سکرینیں ہیں وہ بھی لوگ بور ہو جاتے ہیں. ایک ہی بات کو 10 بندے جو ہیں وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور چو کا مربع ہے. ہم نے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ بھانمتی نے کنبا پالا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. تو یہ سارے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. آج جو کچھ باتوں پہ مجھے بڑا سخت آبجیکشن ہے. ایک تو دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. کہہ رہے ہیں بینچ ان کی مرضی کا نہیں ہے، بینچ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے اکاؤنٹس ہیں ان سے سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر ایک مسلسل تنقیدی حملے ہو رہے ہیں. یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتے. کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کی کال دیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر عمران خان نے احتجاج کی کال دی آپ کے خلاف، آپ کو اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا، آپ لوگوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جس طرح کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا جائے. کس منہ سے یہ آئین کی بات کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو آئین کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. یعنی وہ جماعتیں جنہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری، لوگوں کو خریدا کروڑوں روپیہ دے کر کہ کیا آرٹیکل 63A آئین کا حصہ نہیں ہے؟ کس طرح سے آپ نے اس آئین کو وائلیٹ کیا؟ کس طرح سے آپ نے یہ 22 لوگ اٹھا کے جو ہے وہ اپنی پارٹی میں لے گئے اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ آئین کا حصہ ہے؟ کیا ہارس ٹریڈنگ آئین کا حصہ ہے؟ کیا لوگوں کو خچر کی طرح گھوڑے کی طرح خریدنا بیچنا آئین کا حصہ ہے؟ اور جب ایک اسپیکر کی رولنگ جو ہے جو ایک کانسٹیٹیوشنل ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آئین سے بغاوت ہو گئی ہے. آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ پاکستان کے عوام اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں. کوئی سیاسی جماعت کبھی بھی الیکشنوں سے اس طرح سے راہ فرار اختیار نہیں کرتی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اپوزیشن راہ فرار اختیار کر رہی ہے. بڑی سیدھی بات ہے، دنیا بھر میں جہاں پہ پولیٹیکل کرائسس آتا ہے الٹیمیٹ سولوشن عوام دیتے ہیں. الٹیمیٹ حق عوام کو ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیادت جو ہے ان کی وہ کون کرے گا. آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ عوام سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور پاکستان کے لوگ اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں
सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस पे ऊपर जाहिर है कि वो अमल दरामद जो है वो होना है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई उसको हम रेजिस्ट करेंगे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने आपको गद्दार करार दिया है, हमने अभी तक इस खत की तफसीलात पूरी तरीके से अवाम के सामने नहीं रखी। हम नहीं चाहते कि वो तफसीलात सामने आए, क्योंकि अभी तक इसमें जिस तरह पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, हमने मुल्क का इंटरेस्ट हमारे लिए मुकद्दम है। हम इसकी कोई तफसीली उस तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने लेके अब तक नहीं आए हैं। और अगर आपको हमने पहले, आज आप फिर कह रहे हैं कि हमने आपको मौका नहीं दिया। हमने आपके कहने के ऊपर सबसे पहले हमने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया इन कैमरा। हमने शहबाज शरीफ साहब को दावत दी, हमने बिलावल को दावत दी, हमने इन सब लोगों को दावत दी कि आप आइए और एविडेंस देखिए। आप नहीं आए। उसके बाद हमने आपको फिर ये कहा कि आप बैकडोर ब्रीफिंग ले लें, आपने नहीं ली। अब भी वक्त है, आप इस तरह से इन मामलात के ऊपर पब्लिक गुफ्तगू ना करें, ये आपके हक में। हम किसी को पाकिस्तान में गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटने नहीं आए हैं, ना ही हम बांटना चाहते हैं। लेकिन जो आपका कंडक्ट है, जिस तरीके से आपने इस सारे मामले को लेके गए हैं, वो बहुत ही काबिल एतराज़ है। और मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर जितनी कम बात हो आपकी तरफ से उतना आपके हक में है, ये बात सुन लें। और पाकिस्तान इस वक्त गियर अप हो चुका है इलेक्शन के लिए। सदर ममलिकत ने ये कहा है, शहबाज शरीफ ने, कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये उनकी मर्जी है। हमने अपने 2 नाम आज जो है वो भिजवा दिए हैं। अगर 7 दिनों में वो नाम नहीं देते, इनमें से एक नाम जो नंबर 1 नाम होगा वो फाइनल हो जाएगा वज़ीर-ए-आज़म के लिए। और जो अगर वो कंसल्टेशन का हिस्सा नहीं बनते, ये उनकी अपनी मर्जी है। इलेक्शन से राह फरार मुमकिन नहीं है। पूरा मुल्क इलेक्शन के लिए गियर अप है और इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर मुल्क में इलेक्शन होने हैं। अच्छा, एक चीज मैं और कर दूं बात। चौधरी साहब ने सारी इलेक्शन के बारे में बात कर दी। आर्टिकल 6 बार बार हमें बताया जाता है। आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 भी है। वफादारी की बात भी इसी आर्टिकल में है। जिस वफादारी का आपने किस तरीके से उसको पामाल करने की कोशिश की, अब इसी अदालत में आप बड़ा बढ़ चढ़ के आते हैं, तो हमने भी अदालत से इस्तदा करनी है कि पिछले 1 साल में जो आप लोगों की बैरूनी ममालिक के साथ, उनके एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग थी, अदालत एक कमीशन बनाए और पता करे कि जब बिलावल जरदारी वाशिंगटन गए थे तो वहां उनकी किस किस से मुलाकात हुई थी। अदालत से इस्तदा करेंगे कि जिस एहलकार ने, जिस अमरीकी एक ओहदेदार ने पाकिस्तान को धमकी दी, क्या बिलावल की वाशिंगटन के एक होटल में इससे मुलाकात हुई थी? ये मैं सवाल रेज कर रहा हूँ। क्या बिलावल की एक वाशिंगटन के होटल में इस ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई थी या नहीं? इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, राजे रियाज तो अमरीकी सफारतकार राजे रियाज से मिलकर क्या कर रहे थे? मंसूबा बना रहे सन। सो कहने की बात यह है कि हम अदालते उज़्मा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप फाइंड आउट करें कि ये राजा रियाज हो गए, जितने भी डिसेंडेंट थे जो लौटे हुए, उनको कौन कौन सा बैरूनी ममालिक के एम्बेसडर कहाँ कहाँ मिलते रहे और क्यों मिलते रहे, ये फाइंड आउट हो। ये ARY के ऊपर अरशद शरीफ साहब सारी तफसील सामने ले आए हुए हैं। अब ये कमीशन जो है ये फाइंड आउट करे कि बिलावल ने वहां कहाँ मुलाकातें की, क्या नवाज शरीफ इजराइली लोगों से पिछले 2 महीनों में मिलते रहे कि नहीं, ये फाइंड आउट किया जाए। क्या शहबाज शरीफ की ऐसी मुलाकातें हुई हैं या नहीं? क्या मुस्लिम लीग नवाज के डिफरेंट लोग, मरियम सफदर हो या हमजा हो, उनकी जो डिफरेंट एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें हुई, उसमें क्या बातें हुई? तो जो मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है उसका पता करना है। आखिरी बात करूं, जो मुल्क का आर्टिकल 5 हो या 6 हो या पूरा आइन है, इसका जो असल वारिस है वो जमहूर है, वो पाकिस्तान की आवाम है।
अल्टीमेट सॉवरन जो है ऊपर अल्लाह की जात है, नीचे पाकिस्तान की आवाम है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो जमहूर के पास जा रहे हैं, वो जो अल्टीमेट सॉवरन इस मुल्क की आवाम है उनके पास जा रहे हैं फैसला लेके जाने कि आपने बेकारी बन के जिंदगी गुजारनी है जैसे शहबाज शरीफ ने कहा, आपने गुलामी की जिंदगी गुजारनी है, या आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, आपने अपने फैसले करने हैं। आप मुझे बताएं, आपकी बेगम आपकी आगे कहते हैं कि अमेरिका बताएगा कि हमने किस मुल्क से मिलना और किससे नहीं। हम इस पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। हम जमहूर के पास जा रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि क्या अवाम ने इमरान खान को हक देना है दोबारा कि वो इंडिपेंडेंट बात करे, या अवाम ने इन लोटों और चोरों को लाना है जिन्होंने जहां लूटी हुई दौलत रखी हुई है, लोटों और चोरों की रखी हुई है, उनको करना है। मैं आपसे आज एक और सवाल पूछता हूं, अदालत से हाथ बांध के बड़े ही एहतराम से अदालत सवाल पूछता हूं, ये क्यों है कि 16 अरब जिसके चपरासियों के अकाउंट से निकला। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने इस मौके पर कहा कि हमने वजारत उज़्मा के लिए 2 नाम भिजवा दिए हैं, शहबाज शरीफ मुशावरत का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो उनकी मर्जी।